अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब के इस खूबसूरत नावल उल्टा सीधा का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। बेशक तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर चंद बातें करके चला जाऊंगा। ये सुनकर खुशी हो रही है कि तुम एक अच्छी अस्तवाजी ज़िंदगी गुजार रही हो और अब माँ बनने वाली हो। मैं अभी आ रहा हूँ। इसने रिसीवर रखा। खिड़की के बाहर शुमाइला का जो रुमाल मिला था, इसको उठाकर उसने जेब में रख लिया था। अब इस कमरे में जाकर तन्हाई में इससे कुछ समझौते करना चाहता था। इसी वक्त उसका एक आला अफसर आ गया। उसने सल्यूट करके कहा, सर, आपने यहाँ आने की जहमत की, मुझे हुक्म देते मैं हाजिर हो जाता। अफसर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बैठो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यहाँ के बड़े बड़े लोग तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे हैं। शहर में आसपास के इलाकों में जुराइम बहुत कम हो गए हैं। ये अखबार वाले खामखा शोर मचाते हैं। पिछले दिनों जो भारतीय जासूस पकड़े गए थे, इनमें से एक ने बयान दिया था कि वो इस रास्ते से पाकिस्तान आया था। बस इस बात पर कराची से इस्लामाबाद तक शोर बरपा है। सर, मेरा नाम चंगेज़ी है। मैं बाज़ की नज़र रखता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई जासूस इधर से गुज़र नहीं सकेगा। आप 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर दूसरे तीसरे दिन आते रहें। आपको यकीन हो जाएगा कि हम पुलिस वाले यहाँ दिन रात किस तरह मोहतात रहते हैं। मैंने 2 रोज़ में ही अंदाज़ा कर लिया है। यहाँ से वापस जाकर तुम्हारे हाथ में बेहतरीन रिपोर्ट लिखूँगा। दरअसल मैं चाहता था कि इस इलाके में हम आ ही गए हैं तो क्यों ना बाकी 2 दिन शिकार में गुजारे जाएं। बहुत अरसे से हिरन का गोश्त नहीं खाया। सर, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं इंतज़ाम करता हूँ। कल पूरी टीम इस इलाके में जाएगी जहाँ हिरन और तीतर वगैरह कसरत से पाए जाते हैं। आप लोगों के साथ गाइड और हांका लगाने वाले बंदे भी होंगे। अपने बड़े साहब से बातें करने में इतनी देर हो गई कि शुमाइला से मुलाकात करने न जा सका। वैसे बड़े साहब की गुफ्तगू से यकीन हो गया कि इन्हें और पूरी टीम को अब तक किसी भारतीय जासूस के मुतालिक कोई बात मालूम नहीं हुई है। शुमाइला की अपनी कोई मसलियत है कि वो इस राज को अभी राज रख रही है और शायद वापस जाकर अखबारात के ज़रिए धमाका करने वाली है। और रेस्ट हाउस में आया, पता चला कि शुमाइला रात का खाना खाकर सो गई है। उसने थानेदार से कहा, कल सुबह मुझे पूरी टीम के साथ शिकार पर जाना होगा। शुमाइला का कुछ करो वरना हम सब बेमौत मरेंगे। जनाब, कल वो यहाँ तन्हा रहेगी, शिकार पर नहीं जाएगी। मैं शॉपिंग के बहाने से बाज़ार ले जाऊँगा। हमारे बंदे यहाँ इसके सामान की तलाशी लेकर सारे सबूत गायब कर देंगे। पहले यही कोशिश करो कि शुमाइला से इस मामले में उलझना ना पड़े, खामोशी से काम हो जाए। अगर नाकामी हो तो इसे इसके सारे सामान के साथ गायब कर दो, किसी को इसकी लाश का भी पता न चले। वो फिर अपनी रिहाइशगाह में वापस आया। चंद बरस पहले एक सियासतदान मुस्तफ़ा बशर ने सियासत में नाकाम होने के बाद भारत से साज़बाज़ की थी। इनके एजेंटों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पनाह देने और ज़रूरी सहूलतें फराहम करने का मुआहदा किया था। हर सियासतदान की पहली कोशिश यही होती है कि वो हुक्मरान पार्टी से अपनी ताकत मनवाए, ख़्वाह वो तक़ज़ीबकारी के ज़रिए ही क्यों ना मनवाए, और यूँ हुकूमत में अपने लिए कोई जगह, कोई मनसब हासिल करे। पाकिस्तान में ऐसे बशर भी हैं जैसे मुस्तफ़ा बशर था। मुल्क में मार्शल लॉ के दौरान भाग गया था। जब फ़ौज गई और जमहूरियत आई तो वो भी आ गया। अब लाहौर में शतरंज खेल रहा था। शाकिर चंगेज़ी ने फ़ोन पर इससे रब्ता किया, फिर उसे अपने इलाके के मुख्तसर हालात सुनाकर कहा, हमने पूरी टीम को संभाल लिया है। कल से 2 दिनों तक टीम के तमाम अफराद को शिकार में मसरूफ़ रखकर कराची वापस भेज देंगे। मगर अजल नवाज़ और शुमाइला नामी 2 सहाफ़ी मुसीबत बन गए हैं। ये सिर्फ हमारे ही नहीं, आपके ख़िलाफ़ भी यहाँ से बहुत से सबूत ले जाएंगे। बशर ने पूछा, इस टीम में कितने सहाफ़ी हैं? 5 हैं, जिनमें से 3 हमारे काबू में हैं। सिर्फ वही 2 ऐसे हैं जिनके खिलाफ़ कोई बड़ा कदम उठाने से पहले
हर पहलू पर नज़र रखना होगी। प्लीज़ आप कुछ करें। दूसरी तरफ से जवाब मिला, अच्छी बात है, मैं सुबह तक कुछ करूँगा। चंगेज़ी रात के 2 बजे बहुत मसरूफ़ रहा, फिर सो गया। सोते वक्त उसने वर्दी नहीं उतारी, बस यूं ही एसी चेयर पर बैठे बैठे नींद आ गई थी। टेलीफोन की घंटी ने से चौंकाया तो सुबह हो रही थी। दूसरी तरफ से मुस्तफ़ा बशर ने कहा, मैं इसी नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि इन दोनों सहाफ़ियों को इनके तमाम सामान के साथ गायब कर दिया जाए। पथारीदार कोस बख्श से कहो इनका इंतज़ाम करें। इस सिलसिले में अखबारात कुछ शोर मचाएंगे, लेकिन हम महफूज रहेंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद राब्ता ख़त्म हो गया। सुबह 6 बजे वो पूरी टीम शिकार के लिए रवाना हो गई। अजल भी इनके साथ था। शुमाइला रेस्ट हाउस में तन्हा रह गई। ये दुश्मनों के लिए अच्छा मौका था। चंगेज़ी को उम्मीद थी कि बात ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। थानेदार किसी तरह भी उसके सामान से तमाम सबूत निकाल ले जाएगा। इसने शिकार खेलने के दौरान अजल से कहा, शुमाइला माँ बनने वाली है, उसे ऐसी हालत में यह नहीं आना चाहिए था। हो सकता है वो खुद ना आई हो, इसे इसकी शामत लाई हो, या इसके ज़रिए किसी की शामत आई हो। तुम बड़ी मायनेखेज़ बातें कर रहे हो। तुमने कहा था कि कल वो दिन के वक्त कब्रिस्तान गई थी। इसने इस सिलसिले में तुम्हें कुछ तो बताया होगा। हाँ, कह रही थी कि आजकल मुर्दे कब्र के अंदर बिस्तर बिछाकर सोते हैं। इसने एक कब्र में ऐसा मुर्दा देखा था। क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसी कोई बात होगी तो पहले हम पुलिस वालों को मालूम होगी। मुझे भी इसकी बातें मजाक लग रही हैं। कह रही थी कि इसने 2 और खुली कब्रें देखी जहाँ बिस्तर तो बिछे हुए थे मगर मुर्दे नहीं थे। मेरा ख्याल है कि वो बकवास कर रही है। हाँ, है तो ये बकवास, मगर वो और क्या कह रही थी? यानी इसने और क्या देखा? वहाँ की तस्वीरें तो ली होंगी। मिस्टर चंगेज़ी, जब हम समझ रहे हैं कि ये सब बकवास है तो इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। चंगेज़ी ने दिल में सोचा, हाँ, इस मौजू पर बात नहीं करना चाहिए। थानेदार रेस्ट हाउस में से निपट लेगा। इसे ताकीद की गई थी कि शुमाइला के सामान से कुछ न मिले तो दूसरे कमरे में अजल के सामान की भी तलाशी ली जाए। पहली बार ट्रेन के सफ़र के दौरान अजल ने अपने सामान की हवा नहीं लगने दी थी। लाहौर से कराची पहुंचने से पहले ही कहीं गुम हो गया था। इस बार इसका सामान रेस्ट हाउस के एक कमरे में रखा हुआ था। वो रात के 8 बजे शिकार से वापस आए। चंगेज़ी ने सबसे पहले थानेदार से तन्हाई में मुलाकात की। उसने कहा, जनाब, कुछ काम हुआ और नहीं भी हुआ। हम समझ रहे थे कि वो रेस्ट हाउस में अकेली रहेगी, लेकिन आप लोगों के जाते ही उसका शौहर हबीब अचानक कराची से यहाँ आ पहुँचा है। मैं दोपहर तक इंतज़ार करता रहा कि शायद वो शहर के लिए घूमने निकलेंगे। फिर मैंने कहा कि इनके लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन दोनों अभी तक रेस्ट हाउस में घुसे हुए हैं। चंगेज़ी ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तुम सब गधे हो, साफ कह दो कि काम नहीं करना। मैंने कुछ काम किया है जनाब आली। यहाँ पोस्ट ऑफिस में अपने 2 आदमियों से कह दिया था कि मेहमान टीम की कोई भी डाक कराची जाए तो पहले इसे चेक किया जाए। मेरे जानने वाले ने मुझे बताया तो मैंने खुद एक बड़े लिफाफे को जाके चेक किया। इसमें यहाँ के एक कब्रिस्तान की और एक मुर्दे की तस्वीर है और कुछ दस्तावेज़ात की फ़ोटोस्टेट कापियाँ भी हैं। थानेदार ने वो बड़ा सा लिफाफा पेश किया। चंगेज़ी ने इसमें से तस्वीरें और दस्तावेज़ात निकाल कर देखी। देखते ही दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगीं। लिफाफे में भेजने वाली का नाम शुमाइला परवीन था और इसने वो लिफाफा अपने शौहर हमदानी हबीब हमदानी यानी हिफ्त रोज़े के मालिक के नाम इरसाल किया था। अगर शुमाइला को मालूम होता कि हबीब हमदानी अचानक इससे मिलने आएगा तो शायद वो लिफाफा पोस्ट ना करती। शाकिर चंगेज़ी ने तस्वीर और दस्तावेज़ात को मेज़ पर फेंकते हुए कहा, ये फ़ोटोस्टेट कापियाँ हैं और इन तस्वीरों के निगेटिव भी नहीं हैं। तमाम असल चीज़ें अब भी शुमाइला के पास रखी हुई हैं। जनाब आली, ये सबूत मिल गए हैं कि हमारे ख़िलाफ़ खामोशी से कार्रवाई हो रही है और ये सब कुछ शुमाइला कर रही है। आप मुझे आज की रात और दें, मैं सुबह से पहले इस कमीनी को तमाम सबूत के साथ गायब कर दूँगा।
तुम्हारे इस तरह दावा करने से मुझे इत्मीनान नहीं होगा। वो तकरीबन 1 बरस से मेरे लिए अज़ाब जाम बनी हुई है। मैंने इसे हलाक कर डाला था। पता नहीं सूअर की बच्ची कैसे बच गई। वो मुझसे बहुत बुरा इंतकाम लेगी। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर आज रात वो तन्हा भी नहीं रहेगी, अपने शौहर के साथ होगी। हम में से कोई भी रेस्ट हाउस में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो गुस्से से टहलने लगा और कहने लगा, कल इस टीम के दौरे का आखिरी दिन है। वो सब कल रात या परसों सुबह यहाँ से चले जाएंगे। शुमाइला भी इनके साथ जाएगी। हमें कुछ करना है, जल्दी करना है। वो आज रात या कल शाम तक कर गुजरना है। ऐसे वक्त में पथारीदार गौस बख्श अपने आदमियों के साथ आया। उसने कहा, हुजूर, जब से हमने वो लिफाफा देखा है हमारी खोपड़ी घूम गई है। आप बस एक काम करें, रेस्ट हाउस से मुसल्लह सिपाहियों को आधी रात के बाद हटा दें, बाकी हम पर छोड़ दें। आखिर क्या करना चाहते हो, पहले मुझे प्लानिंग बताओ। हुजूर, आखिरी रास्ता यही है कि डाकुओं का मुसल्लह गिरोह रेस्ट हाउस पर हमला करें। मेहमान टीम के जिस अफसर को बचना होगा बचेगा, वरना मरेगा। इस अखबार वाली को तो हम कमरे से निकलने ही नहीं देंगे। ऐसी आग लगाएंगे कि वो तमाम सबूत के साथ जल मरेगी। वो सोचने लगा, टहलने लगा और फिर बोला, आखिरी रास्ता यही है, लेकिन मैं पहले रेस्ट हाउस से होकर आऊँगा। वहाँ शुमाइला और उसके शौहर से भी मुलाकात करूँगा। पूरी तरह हालात का जायज़ा लेने के बाद हम रात के 1 बजे यहाँ मुलाकात करेंगे, फिर आखिरी मंसूबे पर अमल करेंगे। पथारीदार चला गया। चंगेज़ी ने थानेदार से कहा, मैंने कल से ये वर्दी नहीं उतारी है, ये मैली और शिकनालूद हो गई है। मैं अभी गुस्ल करके रेस्ट हाउस जाऊँगा। थानेदार ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जनाब अली, आपसे इल्तिजा है कि वर्दी ना उतारें, वर्दी पहनकर ही गुस्ल करें। वो डांट कर बोला, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं पागल हूँ क्या? वर्दी पहनकर गुस्ल करूँगा? आपका ये खातिम पागल है, मगर ये मेरी एक बात मान लें, गुस्ल करते ही वर्दी पहन लें। जब से ये टीम आई है मैंने इसके अफसरान से पाकिस्तानी लिबास में मुलाकात नहीं की है। अर्दली से कहो कि मेरे लिए शलवार कमीज़ निकाले। ये कहकर वो गुस्ल खाने में चला गया। इसके जाने के बाद एक सिपाही ने पूछा, सर, आप पाकिस्तानी लिबास पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, तुम नहीं समझोगे, कौमी लिबास पहनकर पता नहीं कितने पाकिस्तानियों का ज़मीर जागता होगा। हमारे ये बड़े साहब ऐसे पक्के मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी बन जाते हैं कि हम सब के लिए दुश्मन हो जाते हैं। अगर ये अखबार वाली को ठिकाने लगाने से पहले कौमी लिबास पहन लेगा तो फिर ईमान की सलामती के लिए हम सब के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बन जाएगा। 2 कब्रें हमने दूसरों के लिए जो खुदवाई हैं, इनमें हम ही जाएंगे। थानेदार ने सिपाही को बाहर जाने का हुक्म दिया। फिर चंगेज़ी की अलमारी से दूसरी वर्दी निकालकर बाथरूम के बंद दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद चंगेज़ी ने अंदर से आवाज़ दी, मेरे कपड़े लाओ। जनाब अली दरवाजे पर हाजिर हैं। अंदर से थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। चंगेज़ी का एक हाथ बाहर आया, फिर कपड़े लेकर अंदर चला गया। फिर कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, यू नॉनसेंस ब्लडी फूल, वर्दी नहीं, दूसरा लिबास दो। रहम जनाब अली, रहम। आप कल शाम तक वर्दी में रहें, हमारी आइंदा नस्लों पर एहसान होगा। बकवास मत करो, मेरा लिबास लाओ वरना गोली मार दूंगा। थानेदार ने रिवॉल्वर उठाया, फिर वो हाथ दरवाजे के अंदर करते हुए बोला, ज़ाहिर जनाब अली, आप गोली मार देंगे, मुझे लाइन हाजिर कर देंगे, बाहर आकर जूते मारेंगे, मगर मैं फिर भी आपको कौमी लिबास नहीं पहनने दूंगा। बाथरूम में खामोशी रही। थानेदार भागता हुआ बाहर अहाते में आ गया। वो अपने साथ अलमारी की चाबियां भी ले आया था ताकि साहब बाथरूम से निकलकर वर्दी उतार कर दूसरा लिबास ना पहन सके। फिर यही हुआ। वह एसपी शाकिर चंगेज़ी की वर्दी में शानो शौकत से चलता हुआ आया। हमेशा की तरह कड़क अफसर लग रहा था। वो जीप में आकर बैठ गया। थानेदार की जान में जान आई। ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ा दी। चंगेज़ी ने थानेदार से पूछा,
کیا تم نے شمائلہ کے شوہر حبیب ہمدانی سے ملاقات کی تھی؟ جی جناب عالی، آج سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ بھی ایک مشہور اخبار کا ایڈیٹر رہ چکا ہے، اب اپنا سیاسی ہفت روزہ شائع کر رہا ہے۔ یہ حبیب ہمدانی ان صحافیوں میں سے ہے جو سچ لکھنے کے جرم میں کئی بار جیل جا چکے ہیں۔ یعنی شمائلہ کی طرح وہ بھی پتھر کا ہے، ٹوٹ جائے گا مگر بت نہیں بنے گا، تراشا نہیں جائے گا۔ جی جناب عالی، اور ان کے ساتھ وہ جو صحافی اجل نواز ہے وہ بھی کچھ عجیب سا بندہ ہے، میں نے کئی بار دیکھا ہے، وہ شمائلہ سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے۔ ہاں، وہ اجل پچھلی بار بھی شمائلہ کو میرے خلاف بہکاتا رہا تھا، اس بار اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ وہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا، وہاں ہرن اور تیتر آگ پر بھونے جا رہے تھے، بڑے صاحب لوگ مے نوشی میں مصروف تھے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان شمائلہ، اجل نواز اور حبیب ہمدانی بھی موجود تھے۔ چنگیزی سے ہمدانی کا تعارف کرایا گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ان دشمنوں سے بات نہیں بنے گی، وہ تینوں جھکنے والے نہیں ہیں، ان سے کوئی سمجھوتا، کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہنچتے ہی بات کچھ بننے لگی۔ شمائلہ نے کہا، چنگیزی صاحب، آپ کے ساتھ فرصت میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، سوچ رہی تھی شاید کل موقع مل جائے، مگر افسوس میں صبح 6 بجے کراچی واپس جا رہی ہوں۔ چنگیزی نے ہمدانی کو دیکھا، ہمدانی نے کہا، جی ہاں، میری وائف کو لینے کے لیے آیا ہوں، میری لائف پارٹنر کے بغیر وہاں اشاعت کا بہت سا کام رکا ہوا ہے۔ وہ بولا، آپ آج ہی اور اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ہمیں آپ نے خدمت کا موقع بھی نہیں دیا۔ شمائلہ بولی، آپ نے پوری ٹیم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، یہاں سے جاتے ہی آپ حضرات کے متعلق ایسی خبریں شائع کروں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، حکومت آپ پر خصوصی توجہ دے گی۔ اس کی باتیں زمائی تھیں، وہ بات کے پیچھے چھپے ہوئے چیلنج کو سمجھ رہا تھا۔ وہ پھر بھی جبراً مسکرا کر بولا، مجھے تم سے یہی توقع ہے، میں تم میاں بیوی کی روانگی کے لیے صبح گاڑی کا انتظام کر دوں گا۔ حبیب ہمدانی نے کہا، آپ کی نوازش ہے، ویسے میں اپنی گاڑی لایا ہوں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، یوں سمجھیں کہ ابھی آپ سے پہلی اور آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ چنگیزی نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میں تو نہیں چاہتا کہ یہ آخری ملاقات ہو۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولا، پولیس والوں سے پہلی ہی ملاقات بھاری پڑتی ہے، یہی آخری ملاقات رہے تو اچھا ہے۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اپنا گلاس خالی کرتے ہوئے کہا، آپ اخبار والے خواہ مخواہ پولیس والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ بھائی، ہر شعبے میں کچھ برے ہوتے ہیں تو کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرا سروس ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بھی خراب ریمارک نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ وہ بوتل اٹھا کر دوسرا جام بنانے لگا۔ شاکر چنگیزی کے دماغ میں اب تیزی سے دوسرا منصوبہ پک رہا تھا۔ وہ مہمانوں کو کھلانے پلانے اور ہر طرح سے خوش رکھنے میں بظاہر مصروف تھا، مگر یقینی کامیابی کا ایک دھندلا سا خاکہ ذہن میں تیار ہوتا جا رہا تھا۔ آدھی رات تک کچھ مہمان نشے میں لڑک رہے تھے، کچھ شکم سیر ہو کر سونے چلے گئے۔ جہاں الاؤ میں ہرن وغیرہ بھونے جا رہے تھے وہاں سے دھواں اٹھنے لگا۔ شمائلہ بھی اپنے میاں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اجل ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر پاؤں پھیلائے نیم تراز تھا۔ شاکر چنگیزی نے وہاں سے چلتے وقت پوچھا، برآمدے میں تنہا کیوں ہو؟ کمرے میں جا کر سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ بولا، کیا سونے کا ارادہ کرنے سے نیند آ جاتی ہے؟ کیا جینے کا ارادہ کرنے سے آدمی جی لیتا ہے اور جان لینے کا ارادہ کرنے سے کسی کی جان لے لیتا ہے؟ ارادہ تو ایک خوش فہمی ہے کہ ہم یہ کر گزریں گے، اگرچہ ارادہ لازمی ہے، ارادہ کرنے سے ہی منزل ملتی ہے، لیکن ارادہ برا نہ ہو، نیک نیتی پر مبنی ہو۔ ارادہ بد نیتی کا برادہ ہوگا تو آدمی منزل سے بھٹک کر زندگی کے آخری اسٹیشن پر پہنچ جائے گا۔ چنگیزی نے ہنس کر کہا، ایسے بول رہے ہو جیسے خوب پی لی ہے۔ میں حرام شے نہیں پیتا،
दरअसल ज़िंदगी में पहली बार हिरन का गोश्त खाया है, इसलिए पेट में गड़बड़ हो रही है। ज़रा आराम आएगा तो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करूँगा। चंगेज़ी थानेदार के साथ जीप में बैठकर अपनी रिहाइशगाह की सिमत जाने लगा। थानेदार ने कहा, जनाबे अली, ये अजल कुछ ऐसी बातें कर रहा था जैसे हमारे इरादों को जानता हो। वो कोई हमारे अंदर घुसा हुआ नहीं है कि हमारी नीयत को समझ लेगा। वो तो क्या, तुम भी मेरे इतने करीब रहकर नहीं समझ सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसकी रिहाइशगाह के अहाते में पथारीदार गौस बख्श 2 मुसल्लह जवानों के साथ मौजूद था। इसने चंगेज़ी को देखते ही सलाम किया, फिर इसके साथ बरामदे तक चलते हुए बोला, हुजूर, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। यहाँ अहाते के बाहर 12 मुसल्लह बंदे छुपे हुए हैं। आप देखना चाहें तो मैं इन्हें बुलवा लेता हूँ। वो कमरे में आकर बोला, अभी नहीं, रहने दो, इधर बैठो और मेरी बातें गौर से सुनो। वो दोनों 2 कुर्सियाँ खींचकर एक दूसरे के सामने इतने करीब बैठ गए कि राजदारी से गुफ्तगू हो सके। थानेदार इनके पास खड़ा रहा। चंगेज़ी ने कहा, किस्मत हम पर ज़रूर मेहरबान है। हमें रेस्ट हाउस में हंगामा करने और शुमाइला के कमरे में आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसने पूछा, क्या सबूत हमारे हाथ आ गए हैं? नहीं आए हैं, मगर हाथ ज़रूर आएंगे। शुमाइला अपने शौहर के साथ सुबह यहाँ से जा रही है। वो मियाँ बीवी अपनी कार में जाएंगे। इनके साथ तीसरा कोई नहीं होगा। गौस बख्श ने कहा, अगर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे पास ना असले की कमी है और ना ही जानिसारों का काल पड़ा है। आप हुक्म दें, करना क्या है? शुमाइला इस खुशफहमी में है कि उसने हमारे ख़िलाफ़ डाक के ज़रिए जो मवाद भेजा है वो कराची वाले दफ्तर में पहुंच जाएगा, जबकि ये हमारे पास है। मगर हुजूर, ये नकल है, असल तो इसी शुमाइला के पास है, और वह असल दस्तावेज़ात और तस्वीरों के निगेटिव कल सुबह अपने साथ ले जाएगी। ये सब कुछ कार में इसके सामान के अंदर होगा। अपने आदमियों को अच्छी तरह समझाओ कि इनका रास्ता रोकने और इन्हें बेबस करने के लिए गोलियां ना चलाएं। जी हुजूर, वो सिर्फ दहशतज़दा करने के लिए गोलियां चलाएंगे। ऐसी जगह भेजेंगे कि कोई इन्हें बचाने या इनकी फरियाद सुनने वाला न होगा। इन्हें काबू में करते ही सबसे पहले सामान की तलाशी लो और वो तमाम मवाद हासिल करो। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई चीज़ रह जाए तो इन्हें ज़िंदा रखना और इनसे उगलवाने की कोशिश करना कि बाकी मवाद उन्होंने कहाँ छुपाया है। मुझे शुबा है कि सब कुछ इनके पास नहीं होगा, कुछ अजल ने भी छुपा रखा होगा। आखिर वो भी तो अपने अखबार के लिए कुछ न कुछ लेके जा रहा होगा। वो मंसूबे बनाते रहे, इन मंसूबों के हर पहलू पर गौर करते रहे और रात गुजारते रहे। रात इन्हें इसी तरह गुजारनी थी, क्योंकि नींद तो आने वाली थी नहीं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी ही नींदें उड़ाने वाली हरकतें करते हैं। जिसकी नींद उड़ना चाहिए वो तो सो रही थी। वो वाकई खुशफहमी में थी कि जो कुछ उसने डाक के ज़रिए इरसाल किया है वो कराची वाले दफ्तर में पहुंच जाएगा। बाकी असल दस्तावेज़ात और तस्वीर के नेगेटिव वो सब अपने साथ ले जाने वाली थी। इस टीम में पुलिस के आला अफसरान के अलावा हुकूमत के दूसरे अहम ओहदेदारान भी थे। पहले उसने सोचा था कि इन्हें भारतीय जासूसों के मुतालिक बताए और अपना कारनामा बयान करे, लेकिन अजल ने समझाया कि पहले ये समझो कि इस टीम में कितने अफराद अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करते हैं। शुमाइला ने गौर किया। वहाँ पहुँचते ही पहली रात से पीने पिलाने वाली तफरीह शुरू हो गई। आसपास के इलाकों के अकाबिरीन नजराने पेश करने लगे थे। फिर फ़राइज़ पसे पुश्त रह गए और वो शिकार खेलने में दिलचस्पियाँ लेने लगे। ये बात समझ में आ गई कि नजराने कबूल करने वाले मुखलिस नहीं होंगे, वो भारतीय जासूसों के मामलात पर मट्टी डाल देंगे। इसलिए शुमाइला ने जो अहम राज मालूम किए थे इन्हें सिर्फ अजल और अपने शौहर हबीब हमदानी को बताया था। वो कराची पहुंचकर बड़े ड्रामाई अंदाज में ऐसे राज का इंकशाफ करना चाहती थी। वैसे राज फिर राज
حقیقتاً ہی ہوتا ہے، اسے ضرور چھپانا چاہیے۔ یہ بظاہر شمائلہ کی دانش مندی تھی، لیکن حقیقتاً اجل کی حکمت عملی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیزی اور پتھارے دار صرف شمائلہ کی جان کے دشمن بن جائیں۔ ایک جسم سے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا تھا وہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے دستک سن کر دروازہ کھولا۔ سامنے شاکر چنگیزی کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، اجل، تم ابھی تک سو رہے ہو؟ یہاں پوری ٹیم شکار کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہے۔ اجل نے جمائی لیتے ہوئے کہا، مسٹر چنگیزی، میں نے پچھلی رات کہا تھا کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں شکار پر نہیں جا سکوں گا۔ آج یہاں آرام کروں گا۔ کوئی بات نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کرنا چاہیے۔ اجل نے پوچھا، وہ میاں بیوی ابھی ہیں یا جا چکے ہیں؟ وہ تو صبح 6 بجے ہی یہاں سے چلے گئے۔ دعا کرو وہ بخیریت کراچی پہنچ جائیں۔ کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا ہم کسی کو موت کے سفر پر روانہ کر کے اسے دعا کے ذریعے واپس لا سکتے ہیں؟ اجل، تم فضول باتیں بہت کرتے ہو۔ کیا شمائلہ موت کے سفر پر گئی ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جب پیٹ خراب ہوا ہے، میں دماغ سے نہیں پیٹ سے سوچ کر بولنے لگا ہوں۔ بہتر ہے مجھے سونے دو، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اجل نے دروازہ بند کر لیا۔ چنگیزی ناگواری سے بند دروازے کو دیکھ کر سوچنے لگا، واقعی یہ بہت گہرا اور بہت خطرناک لگتا ہے۔ ایسے بولتا ہے جیسے اسے ہمارے ارادوں کی خبر ہو۔ اس کی باتیں سانپ کی پھنکار لگتی ہیں۔ پوری ٹیم روانگی کے لیے تیار تھی۔ وہ تھانے دار کے پاس آ کر بولا، تقدیر پھر مہربان ہو رہی ہے۔ اجل یہاں تنہا رہے گا۔ گن پوائنٹ پر اس کے سامان کی تلاشی لو۔ کچھ نہ ملے تو دھوکہ نہ کھاؤ۔ اسے اغوا کرا کے کہیں لے جاؤ اور فون کے ذریعے غوث بخش سے معلوم کرتے رہو کہ اسے شمائلہ سے کیا حاصل ہو چکا ہے اور تمہیں اجل سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ میں آج شام اس ٹیم کو رخصت کرتے ہی تم لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ وہ تھانے دار کو ہدایات دے کر ٹیم کے ساتھ چلا گیا۔ چنگیزی، پتھارے دار اور تھانے دار کے درمیان یہ طے تھا کہ وہ کسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کو تازہ ترین حالات سے باخبر رکھیں گے۔ یوں باخبر رہنے کے لیے پتھارے دار غوث بخش نے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے حبیب حمدانی کے موبائل فون پر قبضہ کرے گا، پھر اس کے ذریعے تھانے دار سے رابطہ کرے گا۔ تھانے دار نے 2 مسلح سپاہی اجل کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑے کر دیے تاکہ وہ کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ پھر اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں ٹیلی فون تھا۔ صبح 10:10 پر فون کی گھنٹی بجی۔ تھانے دار نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہاں میں ہوں رجب علی، بولو تم کون ہو؟ میں غوث بول رہا ہوں۔ دونوں میاں بیوی کو قابو میں کر کے سنگارو لے آیا ہوں۔ میں نے ان کے سامان کی ایک ایک چیز چیک کی ہے۔ کسی بھی سامان میں نہ وہ اہم دستاویزات ہیں اور نہ ہی تصویروں کے نگیٹو ہیں۔ بولو کیا کروں؟ کیا گاڑی کے نیچے اور سیٹوں کے اندر دیکھا ہے؟ میرے آدمی ابھی تک ایک ایک جگہ دیکھ رہے ہیں۔ شمائلہ قسمیں کھا کر کہہ رہی ہے کہ اس نے وہ تمام ثبوت اپنے سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ اس کا شوہر حمدانی بھی یہی کہہ رہا ہے۔ دونوں حیران اور پریشان ہیں کہ وہ ثبوت کیسے غائب ہو گئے یا کسی طرح چرائے گئے ہیں۔ وہ میاں بیوی ڈرامہ کر رہے ہیں، دونوں کی ایسی کی تیسی۔ وہ سچ اگلیں گے۔ مجھ سے 15 منٹ کے بعد رابطہ کرو، میں ذرا اجل کی خبر لیتا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر اٹھ گیا۔ اپنے 3 سپاہیوں کو لے کر اجل کے کمرے کی طرف واپس آیا۔ وہاں پہلے سے 2 سپاہی موجود تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک کے بعد انتظار نہیں کیا، دروازہ پیٹنا شروع کیا تو وہ کھل گیا کیونکہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اجل ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، پوری فوج لے کر کیوں آئے ہو؟ تھانے دار نے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے۔ اجل نے پوچھا، کیا تمہیں میرا کوئی سامان نظر آ رہا ہے؟ واقعی کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا بیگ یا ننھا سا پرس بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھانے دار نے پوچھا، تمہارا سامان کہاں ہے؟ تم یہاں سامان کے بغیر تو نہیں آئے تھے؟ میں سامان کے بغیر آیا تھا۔ تم میں سے کسی نے غور نہیں کیا کہ میں خالی ہاتھ رہا ہوں۔
یہ دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، اس لیے اپنے تن پر صرف شرم کا لباس رکھو اور کوئی بوجھ نہ رکھو۔ بکواس مت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ جان محمد، اس کی تلاشی لو۔ سپاہی نے تلاشی لی اور پھر کہا، جناب، اس کے لباس میں تو جیب بھی نہیں ہے اور لباس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تھانے دار رجب علی نے اسے تعجب سے دیکھ کر پوچھا، جیب نہیں ہے تو رقم کہاں رکھتے ہو؟ وہ بولا، میں رقم رکھ کر کیا کروں گا؟ میں دنیا سے جو چیز لے جا نہیں سکتا اسے اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ارے، روٹی کھانے کے لیے تو کچھ تو رکھتے ہوگے۔ روٹی تم لوگ یہاں کھلا رہے ہو، کراچی میں کیسے کھاتے ہو؟ جس اخبار میں لکھتا ہوں اسی اخبار پر رکھ کر کھاتا ہوں، اس طرح پلیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، سر، آپ کا فون ہے، ایس پی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ سپاہیوں سے بولا، اسے گاڑی میں لے جا کر بٹھاؤ، شور مچانا چاہے تو منہ پر ٹیپ چپکا دو اور ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، جی جناب علی، میں ہوں آپ کا خادم رجب علی۔ تھوڑی دیر پہلے غوث بخش کا فون آیا تھا۔ وہ چنگیزی کو بتانے لگا کہ دونوں میاں بیوی کو اغوا کر کے سنگاروں کے کھنڈر نما قلعے میں پہنچایا گیا ہے، لیکن ان کے سامان میں وہ مطلوبہ اہم چیزیں نہیں ہیں، اور اس بات پر شمائلہ خود بھی حیران ہے۔ پوری رپورٹ سننے کے بعد چنگیزی کو یاد آیا کہ اب سے کوئی 8-10 ماہ پہلے لاہور سے ٹرین میں کراچی آتے وقت بالکل اسی طرح شمائلہ کے سوٹ کیس میں سے اہم ثبوت غائب ہو گئے تھے۔ اس نے تھانے دار رجب علی سے کہا، یہ اجل کی بدمعاشی ہے، فوراً جاؤ اور اس کے سامان کی تلاشی لو۔ تھانے دار نے کہا، جناب علی، اجل کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی نے یہ سوچا نہیں اور نہ یہ توجہ دی کہ وہ اس ٹیم میں کسی سامان کے بغیر آیا ہے۔ پھر چنگیزی کو یاد آیا کہ ٹرین میں بھی اجل کسی سامان کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ یہ بات کتنی عجیب سی تھی کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی نہیں تھا۔ چنگیزی کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا، سامان 100 برس کا ہوتا ہے اور پل کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے میں اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں رکھتا۔ چنگیزی نے فون پر تھانے دار سے کہا، رجب علی، وہ بہت بڑا فراڈ ہے، پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکا ہے۔ اس نے سامان کسی دوسری جگہ چھپایا ہے اور جتنے ثبوت شمائلہ کے سامان سے غائب ہوئے ہیں وہ اسی اجل کے پاس ہیں۔ اس کمبخت کو بھی سنگاروں کے قلعے میں پہنچاؤ، میں اس ٹیم سے پیچھے چھڑا کر وہیں پہنچوں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ تھانے دار نے کمرے سے باہر آ کر پوچھا، جان محمد، کیا اجل کو گاڑی کے اندر بند کیا ہے؟ یس سر، بند کر دیا ہے، منہ پر ٹیپ لگا دی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے پھر کمرے میں آ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں غوث بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ادھر فون نہ کرنا، میں اجل کو باندھ کر تمہاری طرف لا رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر اس بند گاڑی میں آ کر اجل کے پاس بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے مسلح سپاہی تھے۔ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ جب تک وہ شہر کے راستوں سے گزرتے رہے، خاموش رہے۔ پھر تھر کے راستے پر سفر کرتے وقت اجل کے منہ سے ٹیپ کو ہٹا دیا گیا۔ تھر کے علاقے میں تالپور دور کے تعمیر کیے ہوئے کئی قلعے ہیں، جن میں قلعہ نو کوٹ، مٹھی، اسلام کوٹ اور سنگاروں کے آثار رہ گئے ہیں۔ پتھارے دار غوث بخش نے اجل اور شمائلہ سے اہم ثبوت اگلوانے کے لیے اس ویران اور کھنڈر نما سنگارو قلعے کا انتخاب کیا تھا۔ شمائلہ اور حبیب ہمدانی اس قلعے کی شکستہ دیواروں کو اور تاریخ کی زبوں کو حواس باختہ ہو کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی تاریخی قلعے جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ کتنے ہی تگڑے ہاتھوں نے ان میاں بیوی کی پٹائی کی تھی، جگہ جگہ سے لباس پھاڑ دیے، بدن پر لہو رنگ زخم لگائے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھیں۔ ظالموں نے ان دونوں کو اس قلعے کی طرح کھنڈر بنا دیا تھا۔ پتھارے دار ان سے کہہ رہا تھا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ تصاویر اور دستاویزات ہمیں دے دو، دوست بن جاؤ۔
ہم تمہیں زندگی ہی نہیں منہ مانگی رقم بھی دیں گے۔ شمائلہ نے زخموں کی تکلیف سے کراتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے تمام سامان کی تلاشی لی ہے، سامان کا ایک ایک دن کا دیکھا ہے، ہماری گاڑی کے تمام پرزے کھول ڈالے اور یہ دیکھ چکے ہو کہ جو چاہتے ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو۔ ایک بدمعاش نے شمائلہ کے منہ پر لات مارتے ہوئے کہا، سالی وہ یہاں نہیں ہے تو پھر تو کسی دوست کو دے کر آئی ہے۔ پتھارے دار غوث بخش نے اس لات مارنے والے کو پکڑ کر کہا، اس کے منہ پر لات ماری، کوئی بات نہیں، پیٹ پر نہ مارنا، یہ ماں بننے والی ہے۔ ایک نے کہا، اچھا تو پیٹ بھاری ہے اس لیے پیٹ کی ہلکی نہیں ہے، اندر سے سچ نہیں نکال رہی ہے، یہ نہیں جانتی کہ ہم پیٹ میں گھسنا جانتے ہیں۔ غوث بخش نے کہا، اچھی خاصی پٹائی ہو گئی ہے، اب ذرا انہیں زخم سہلانے اور عقل سے کام لینے کا موقع دو، دوسرے راؤنڈز میں جس طرح ہم ٹارچر کریں گے اس کے بعد ہی 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 ہی۔ وہ ہنستا ہوا شمائلہ پر جھکا، پھر بولا، عورت کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی اور کوئی اولاد نہیں رہتی، سب نکال دیتی ہے، تو بات نہیں نکالے گی تو ہم تیرا 5 مہینے کا بچہ پیٹ سے نکال لیں گے، ہی 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 ہی۔ وہ ان میاں بیوی کو چھوڑ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ چلا گیا۔ نما قلعہ کھلا قید خانہ تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے تھے مگر وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی اتنی پٹائی ہوئی تھی کہ وہ 4 قدم چلنے کے قابل نہیں رہے تھے، چلتے بھی تو حد نظر تک تھر کا ریگستان تھا، سر پر آسمان اور زمین پر ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر غوث کے 4 گن مین تھے جو کھنڈر کے کسی سائے میں آرام کرنے گئے تھے۔ حبیب ہمدانی نے تکلیف سے کراتے ہوئے کہا، آہ شمائلہ، سچائی آدمی کو اس طرح کیوں مارتی ہے؟ میں سچ لکھنے کے باعث کئی بار جیل گیا، پریس کو آزادی دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے مگر صحافی کے قلم کی آزادی کو یا تو خریدا جاتا ہے یا اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بڑے مظالم برداشت کیے ہیں مگر تم پر ہونے والی زیادتیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ خاموش تھی، سکتے کی حالت میں سر اٹھائے آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ بولا، سمجھ میں نہیں آتا وہ تمام تصاویر اور دستاویزات تمہارے سوٹ کیس سے کیسے غائب ہو گئی ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں وہ چیزیں سوٹ کیس میں رکھتے دیکھا تھا، اس کے بعد تم نے اسے لاک کر دیا۔ وہ آسمان کو تکتے ہوئے بولی، وہ ہمارا دشمن ہے۔ کون؟ ہمدانی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس کی بات کہہ رہی ہو؟ اسی اجل کو کہہ رہی ہوں، دوست بن کر دشمنی کر رہا ہے، اسی نے وہ تمام ثبوت غائب کیے ہیں۔ نہیں شمائلہ، وہ کل رات سے ہمارے قریب ہی نہیں آیا، اس نے تمہارے سوٹ کیس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب ہم ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے تو اس کا دروازہ بند تھا، وہ شاید سو رہا تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ایک بار لاہور سے آتے وقت بھی میرے سوٹ کیس سے چودھری صاحب کے خلاف تمام ثبوت غائب ہو گئے تھے۔ میرا سوٹ کیس مقفل تھا۔ یہ جادو سمجھ میں نہیں آیا کہ مقفل سوٹ کیس سے ثبوت کیسے غائب ہو گئے، لیکن اجل کراچی پہنچنے سے پہلے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، وہ ہمیں ان قاتلوں کے حوالے کر کے ہم سے دور ہو گیا ہے۔ اسے الزام دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی جادوگر ہے، کوئی پراسرار علم جانتا ہے، اس علم کے ذریعے ہمیں ایسے عذاب سے گزار رہا ہے۔ تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بھارتی جاسوسوں اور یہاں کی نوکرشاہی کے گٹھ جوڑ کا راز جو ہم نے پایا ہے، اس کا تمام کریڈٹ وہ اخبار کے ذریعے خود حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا خود غرض لگتا نہیں، پھر بھی آدمی کا کیا بھروسہ، کسی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، میں مرنے کی حد تک تشدد برداشت کر سکتی ہوں مگر میری ممتا مجھے کمزور بنا رہی ہے۔ یہ انسان نہیں درندے ہیں، میرے اس بچے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں جو ابھی میرے اندر مکمل بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہم کیسی دنیا میں جی رہے ہیں؟ وہ بچہ جس کا ابھی وجود مکمل نہیں ہوا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا بھی
आदमजात बनना चाह रहा है और अभी से इसे सज़ाए मौत सुनाई जा रही है। हाय रब्बा, मैं अपने बच्चे को कैसे सलामत रखूं? हमदानी ने कहा, यह हमारा बच्चा है, हम इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दे सकते हैं। वो तमाम सबूत हमें मिल जाएं तो हम इस पथारीदार को देकर बच्चे को बचा सकते हैं। हम जालिम के आगे कभी नहीं झुकते, लेकिन नई पौध नई नस्ल की खातिर झुकेंगे। सियासत में हज़ारों तरह के फ्रॉड होते हैं, हम एक फ्रॉड से समझौता कर लेंगे। बाज़ औक़ात शिकस्त खाने वाला एक कदम पीछे हट जाता है, फिर 2 कदम आगे बढ़कर मार देता है। शतरंज और सियासत में यही होता आया है। सुबह से दोपहर हो गई, तब एक बंद गाड़ी वहाँ आई। इसके दरवाजे खुले तो पहले सिपाही और थानेदार नजर आए, फिर इसके अंदर से अजल बाहर आया। गौस ने इसे देखकर कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। बड़ी चालाकियाँ दिखा रहे हो। इस औरत के सामान से असल माल गायब करके आखिर कोई चक्कर चला रहे हो ना? अजल ने कहा, मैं कोई चक्कर नहीं चला रहा हूँ, मुझ पर खामखा शुबा किया जा रहा है। गौस ने इसे एक उल्टा हाथ रसीद किया। हवारी उसे मारते हुए धक्के देते हुए इधर ले आए, जहाँ वो मियाँ बीवी नीम मुर्दा आधे लेटे और आधे बैठे हुए थे। वो अजल को देखकर सीधी तरह उठ बैठे थे। थानेदार रजब अली ने कहा, गौस, मेरा वापस जाना ज़रूरी है। किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि इस मामले में पुलिस का हाथ है। वैसे एसपी साहब यहाँ किसी वक्त भी आने वाले हैं। थानेदार अपने सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। गौस ने कहा, देख अजल, ये मियाँ बीवी भी यहाँ हैं। माल तुम तीनों में से किसी के पास है। हम इन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ले चुके हैं, इनके पास नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पास है। मेरे पास होता तो मैं यहाँ कैदी बनकर ना आता। मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, कुछ छुपाने के लिए मेरे लिबास में जेब भी नहीं है। तुमने रेस्ट हाउस के आसपास वो सबूत छुपाए होंगे। चलो यही समझ लो, मैंने यही किया है। इन तमाम सबूतों को जहाँ छुपाया है वहाँ ये तहरीर भी छोड़ दी है कि एसपी शागिर अली चंगेज़ी, पथारीदार गौस बख्श और थानेदार रजब अली शुमाइला और हबीब हमदानी को अगवा करके कहीं ले गए हैं और मुझे भी इनसे ख़तरा महसूस हो रहा है। वो शुमाइला और हमदानी की तरह मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। ये सुनते ही गौस ने गन के दस्ते से अजल के मुंह पर मारा। फिर दूसरे हवारी भी बहुत बुरी तरह उसकी पिटाई करने लगे। शुमाइला थोड़ी देर पहले उसे दुश्मन समझ रही थी, अब इसकी दुर्गत बनते देखकर रोने लगी। अजल और मार खा रहा था। मौत को किसी ने मारा है कि कोई इसे मार पाता, लेकिन इंसान बनकर रहने की सज़ा मिलती है। हाँ, कोई फरिश्ता इंसान बनकर दुनिया में आए, उसे दुनिया भी अजाब से गुजरना पड़ता है। शायद यही अंजाम देखकर शैतान कभी इंसान बनने की गलती नहीं करता। शुमाइला ने रो रो कर कहा, खुदा के लिए इतना न मारो, ये मर जाएगा। अजल नवाज, जब तुमने एतराफ़ कर लिया है कि वो सबूत कहीं छुपाए हैं तो इन्हें वो जगह बता दो ना, इसी में हमारी तुम्हारी सलामती है। अब गौस के 4 हवारियों ने ऐसी बेदर्दी से मारा था कि चेहरा और लिबास लहू में भीग रहा था। ज़मीन की मट्टी लहू से और बदन से चिपक रही थी। वो सर उठाकर बोला, बस यही मट्टी है जो हमारी इब्तिदा है और जो हमारा इख्तिताम है। ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि सबूत मिलने के बाद ये हमें अपने ख़िलाफ़ पब्लिसिटी के लिए ज़िंदा छोड़ देंगे। गौस ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम तीनों को छोड़ दूँगा। मुझे बताओ सबूत तुमने कहाँ छुपाए हैं? वो तकलीफ़ से कराते हुए बोला, ये तो तुम्हें क़यामत के दिन मालूम होगा। गौस ने उसके मुंह पर ठोकर मारी। फिर चारों हवारी उस पर चढ़ दौड़े, गनों और राइफलों के कुंदों से मारने लगे। गौस ने इसे गालियाँ देते हुए हवारियों को हुक्म दिया, इसे बांधकर उल्टा लटका दो। हुक्म की तामील की गई। इसके दोनों पांव रस्सी से कसकर बांध दिए गए और फिर इस रस्सी के दूसरे सिरे को
قلعے کے ایک اونچے شہتیر سے باندھ دیا گیا، یوں اسے الٹا لٹکا دیا گیا۔ الٹا لٹکنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ساری دنیا الٹی دکھائی دیتی ہے اور سیدھی نظر آنے والی دنیا کا یہی سچا نظارہ ہے یا اشارہ ہے کہ یہاں الٹے ہی رہو یا سیدھے رہنے کی سزا بھگتتے رہو۔ وہ سب بھوکے پیاسے تھے۔ ثبوت حاصل کرنے کی فکر اور پریشانی میں غوث کو بھوک لگ رہی تھی۔ حواری گاڑی سے کھانے کا سامان اور پانی کا کین لے آئے۔ ایک نے غوث سے کہا، سائیں کچھ کھا لو، ان حرام خوروں کو بھوکا پیاسا رہنے دو، تڑپ تڑپ کر مرنے دو۔ دوسرے حواری نے کہا، جب ان سے کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تو انہیں زندہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سائیں ان کا قصہ ختم کر دو۔ غوث بخش نے کہا، وہ تمہارا باپ ایس پی چنگیزی آنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کھاؤ، میری تو بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ چاروں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کھانے لگے۔ غوث نے شمائلہ کے پاس آ کر کہا، خود بھی زندہ رہے اور اپنے بچے کو بھی زندہ رہنے دے۔ اجل کو تو ہی سمجھا سکتی ہے اور تمام ثبوت ہمارے حوالے کرنے پر اسے راضی کر سکتی ہے۔ ہمدانی نے کہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں نہیں بچیں گے اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمام ثبوت حکومت کے ذمہ دار افراد کے ہاتھ لگیں گے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ وہ بولی، ہماری طرح تم بھی مصیبت میں ہو، فرق اتنا ہے کہ ہم زخم کھا رہے ہیں اور تم آرام سے ہو۔ تم بھی آرام سے رہو گی، ہم تمہیں بھی روٹی کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، بس کسی طرح اجل کو راضی کر لو۔ وہ ایک دیوار کے سہارے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بھوکا پیاسا رکھ کر مارا جاتا تو وہ مر جاتی، مگر کوئی سمجھوتا نہ کرتی۔ لیکن اپنے بچے کے لیے پیٹ میں خوراک پہنچانا ضروری تھا۔ وہ ہمدانی کے سہارے چلتی ہوئی دور لٹکنے والے اجل کے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہا ہو۔ شمائلہ نے آواز دی، اجل آنکھیں کھولو، میری حالت دیکھو، تم ماضی میں میرے بہت کام آئے ہو، آج اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے میں تم سے التجا کرتی ہوں، دشمنوں کو دوست بنا لو، کوئی ایسا سمجھوتا کر لو ان سے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ضمانت مل جائے اور انہیں بھی ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر اس نے پوچھا، کیا تم سن رہے ہو؟ تم آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ ہمدانی نے اسے جھنڈوڑا، پھر اس کی ناک پر ہاتھ رکھ کر سانسوں کو محسوس کیا۔ اس کے بعد کہا، یہ زندہ ہے مگر بے ہوش ہو گیا ہے۔ غوث نے حواریوں کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں سے کس نے کہا تھا کہ اتنی پٹائی کرو؟ یہ مر جائے گا تو وہ تمام ثبوت تمہارا باپ لائیں گے؟ وہ بے ہوش نہیں تھا، صرف بے ہوشی اور غفلت ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ چند روحیں قبض کرنے کے لمحات شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ایک حواری کو اکائی سی آئی۔ اس کے منہ سے روٹی کے لقمے کے ساتھ تھوڑا سا پانی باہر آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام کر سجدے کے انداز میں جھکنے لگا۔ غوث نے پوچھا، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کھاتے وقت سجدہ کر رہا ہے؟ دوسرا حواری اچھل کر کھڑا ہو گیا مگر کھڑا نہ رہ سکا۔ پچھلی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور پھر تڑپنے لگا۔ شمائلہ اور ہمدانی حیرت سے اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تیسرے اور چوتھے حواری کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ غوث بخش ان کے قریب جا کر ایک ایک کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیا ہو گیا؟ یہ تم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جس کے پاس جا رہا تھا وہ دم توڑ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگنے سے، سیلاب آنے سے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے سے سینکڑوں ہزاروں افراد بیک وقت لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ وہاں تو صرف 4 حواری جان سے گئے تھے اور ان کے جان سے جانے کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ غوث بخش محتاط تھا، ہاتھ میں ریوالور لیے ہمدانی سے کہہ رہا تھا، خبردار، مرنے والوں کے ہتھیاروں کے پاس نہ آنا، گولی مار دوں گا، پیچھے جاؤ، جلدی کرو، ادھر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں دیوار کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ غوث بخش پتھارے دار تنہا رہ گیا تھا مگر اس کے پاس ہتھیار تھا۔ شمائلہ اور ہمدانی زخموں سے چور تھے، ان میں سے کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا اور اجل بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ اگرچہ اس کی پوزیشن مضبوط تھی
اس کے باوجود وہ وحشت زدہ ہو کر بڑبڑا رہا تھا، بابا یہ کیا ہو گیا؟ کھاتے پیتے کیسے مر گیا؟ اجل نے آنکھیں کھول دیں، پھر کہا، یاد کرو تمہارے کین کا پانی تھوڑا سا رہ گیا تھا، تم نے وہ تھوڑا سا پانی پی لیا تھا، کین خالی ہو گیا تھا، لیکن چھاچروں کے کھنڈر والے کنویں سے تمہارے حواری نے پانی بھر لیا تھا۔ پتھاری دار نے کہا، ہاں مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہاری گاڑی دور کھڑی ہوئی تھی اور کنویں سے پانی بھرنے والا حواری ناخواندہ تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ وہاں ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ کنویں کا پانی زہریلا ہو گیا ہے، صفائی ہونے تک کوئی اسے استعمال نہ کرے۔ ایک ان پڑھ گنوار نے اپنے ساتھ تمہارے 3 حواریوں کی جان لے لی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا قریب آیا، پھر بولا، تم کیسے جانتے ہو؟ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کسی کنویں میں کین میں سے پانی بھرا گیا تھا؟ وہ بولا، اونچائی پر الٹا لٹکنے سے دنیا بہت دور تک الٹی حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنی موت کا سامان کرتی ہوئی اس مٹی کی طرف آ رہی ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھا تھا۔ وہ غصے سے بولا، میرے سامنے باتیں نہ بناؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ارے نادان، آدمی گولیوں، تیروں، تلواروں سے نہیں اپنی موت سے مرتا ہے۔ دیکھو ابھی تمہاری زندگی تھی اس لیے تم نے اس کین کا پانی نہیں پیا، حواریوں کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، تمہیں اپنے باقی رہنے پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھنڈر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ایس پی شاکر چنگیزی آیا تھا، قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا، بڑی مشکل سے افسران کی ٹیم سے جان چھڑا کر آ رہا ہوں، ہمیں رات تک واپس جانا ہے، جلدی بتاؤ کچھ حاصل ہوا؟ کچھ نہیں حضور، میں نے میاں بیوی کے تمام سامان کی تلاشی لی ہے، وہ ثبوت اجل کے پاس ہیں، اس نے ریسٹ ہاؤس کے قریب انہیں کہیں چھپا دیا ہے۔ چنگیزی یہ باتیں سننے کے دوران سوالیہ نظروں سے چاروں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے آس پاس کھانے پینے کا سامان پڑا تھا، دوسری طرف شمائلہ اور ہمدانی کا تمام سامان کھلا ہوا تھا، زنانہ اور مردانہ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ پتھاری دار اپنی حواریوں کی موت کے مختصر حالات بتا رہا تھا۔ چنگیزی نے غصے اور بیزاری سے اجل کے پاس آ کر پوچھا، کیوں اپنے ساتھ ان بیچارے میاں بیوی کو ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ غوث بخش نے کہا، صرف یہ 3 نہیں، چوتھا بھی مرے گا، چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ۔ چنگیزی نے پلٹ کر دور بیٹھی ہوئی شمائلہ کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میں بھول گیا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہیں۔ غوث بخش، تم بڑی دکھتی رکھ پکڑتے ہو، یہاں 2 مرد ہیں، انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، بس آخری بار اس عورت سے اور پوچھ لو، اجل سے ہماری مطلوبہ چیزیں دلائے گی یا اپنے پیٹ کا ادھورا بچہ ہمیں دے گی؟ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی، چیخ کر بولی، خدا سے ڈرو، میرے بچے سے دشمنی نہ کرو، اجل چاہے تو ہم تمہارے پیٹ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہمدانی نے کہا، اجل، ایک ماں کی ممتا اور اس کی طلب کو سمجھو، وہ تمام ثبوت ان کے حوالے کر دو۔ اجل نے کہا، تم لوگ کس ثبوت کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس ملک میں ثبوت پیش کرنے سے مجرموں کو سزا مل جاتی ہے؟ یہاں کی بڑی بڑی شخصیات مختلف ہتھ کنڈوں سے قتل کی گئیں، ملک کے ٹکڑے کیے گئے، ملک کی سب سے بڑی قوت جوہری پروگرام کو منجمد رکھا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ ساری باتیں کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ کیا ان جرائم کے مجرموں کو کبھی سزا دی گئی؟ اگر اس ملک میں پتھارے دار، غوث بخش اور شاکر چنگیزی جیسے بھارتی ایجنٹ ہیں اور بھارتی جاسوسوں کے یہاں پشت پناہی کرتے ہیں، تو اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ بھی ہیں۔ ان سب کے خلاف آڈیو ویڈیو ریکارڈرز، تصویریں اور تحریری دستاویزات ہیں، لیکن یہ سب کہاں ہیں؟ ایک مردہ خانہ ہے، اس ملک کے خدا داد میں ایک مردہ خانہ ہے جہاں یہ سارے مردے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے چودھری احمد حسین، پتھارے دار غوث بخش اور ایس پی شاکر چنگیزی کے تمام زندہ ثبوت اس مردہ خانے میں پہنچا دیے ہیں۔ مردہ خانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں مردے محفوظ رہتے ہیں، نہ دفن کیے جاتے ہیں، نہ جلائے جاتے ہیں۔ جب نئے طلباء و طالبات سیاست کے پہلے سال میں ڈائی سیکشن کے لیے مردہ خانے میں آتے ہیں اور ان مردوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں تو انہیں پاکستانی سیاست کے المیے کی پوری وجہ معلوم ہوتی رہتی ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ چھپانے سے منہ چھپتا ہے، کردار نہیں چھپتا۔
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی۔ شاکر چنگیزی نے غصے سے گرج کر کہا، ارے یہ باتیں بناتا رہے گا، بکواس کرتا رہے گا، ثبوت ہمارے ہاتھ لگنے نہیں دے گا۔ پہلے شمائلہ کو ٹھکانے لگاؤ، پہلے اس کا پیٹ چاک کرو۔ وہ روتی ہوئی انکار میں ہاتھ ہلاتی ہوئی بولی، نہیں نہیں، رحم کرو، میرے بچے سے دشمنی نہ کرو۔ پتھاری دان نے ریوالور رکھ لیا، ایک لمبا سا چاقو نکال کر کہا، گولی چلانے سے یہ مر جائے گی، پیٹ چاک کرنے کے لیے یہ چاقو ٹھیک رہے گا۔ ہمدانی ڈھال بن کر شمائلہ کے سامنے آ گیا۔ چنگیزی نے اپنے ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ شمائلہ نے فوراً ہی دھکا دے کر شوہر کو سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا، رک جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ رحم کرنا کسے کہتے ہیں؟ عصر کا وقت ہو گیا تھا، اجل الٹا لٹکا ہوا تھا، لیکن الٹا لٹکنے سے کیا اذان سیدھی نہیں ہوتی؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لا کر بلند آواز سے کہنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اذان کے دوران چاقو کا پھل چمک رہا تھا۔ وہ تڑپ کر کہہ رہی تھی، رحم کرو۔ رحم کیا ہے؟ جو رعایت ایک بد نصیب کو کسی ظالم سے ملے، اسے رحم کہتے ہیں۔ ظالم خواہ کتنا ہی بے رحم ہو، کبھی اسے بھی رحم کی ضرورت پڑتی ہے۔ رحم وہ عمل ہے جو انسان کو سر جھکانا اور کتے کو دم ہلانا سکھاتا ہے۔ تم کیسے انسان ہو کہ ایک ماں کا پیٹ چاک کرنا چاہتے ہو؟ بے رحم، بے رحم، اتنا سن لے۔ رحم وہ مقدس جذبہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے پہلے گھر کو رحم کا نام دیا گیا ہے۔ پتھاری دار ساکت رہ کر چنگیزی کو دیکھ رہا تھا۔ چنگیزی ادھر گیا تھا جہاں شمائلہ اور ہمدانی کے لباس بکھرے پڑے تھے۔ وہ اپنی وردی اتار کر ہمدانی کا ایک لباس پہن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی تھی، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ اپنی فلاح کی طرف آؤ۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حالات کبھی منوا دیتے ہیں کہ آدمی ذات میں تھوڑا الٹا ہے، تھوڑا سیدھا ہے۔ اسے سامان میں چادر نہیں ملی، اس لیے شمائلہ کا دوپٹہ بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ پتھاری دار تذبذب میں تھا۔ قتل کا حکم دینے والا فرعون نظر نہیں آ رہا تھا، پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نماز کے دوران اسے قتل کا مرتکب ہونا چاہیے یا نہیں۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ نماز مختصر تھی۔ چنگیزی نے سلام پھیرتے ہوئے ایک طرف گردن گھمائی تو اجل الٹا لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیرانی سے بولا، تمہیں کس نے اس طرح لٹکایا ہے؟ اجل نے کہا، میری بات چھوڑو، شمائلہ کی خبر لو۔ اس نے گھوم کر شمائلہ اور ہمدانی کو دیکھا۔ تشدد سے ان کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے قریب آ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ وہ میاں بیوی اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھے۔ پتھاری دان نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، میں آپ کے حکم سے انہیں یہاں لایا ہوں۔ ان کے پاس ہمارے خلاف بہت سے ثبوت ہیں۔ وہ سر ہلا کر بولا، ہاں مجھے کچھ یاد تو آ رہا ہے۔ میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر تم نے ایک خاتون پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ وہ چاقو دکھا کر بولا، حضور، آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے ثبوت ہمارے حوالے نہیں کیے، اس لیے میں اس کا پیٹ چاک کرنے والا ہوں، اس کا بچہ نکالوں گا۔ تو بات پوری ہونے سے پہلے ہی چنگیزی نے اس سے چاقو چھین لیا۔ سور کے بچے، تو ایک ماں کا پیٹ چاک کرے گا؟ یہ کہتے ہی اس نے پتھاری دار کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، گھونپ کر پھر نکالا، خون کا ایک فوارہ سا نکلا۔ اس نے دوسری بار چھرا گھونپ کر اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ پتھاری دار تڑپنے لگا۔ ایسی حالت میں بھی اجل نے اس کی روح قبض نہیں کی، اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی وقت پتھاری دار کے پاس پڑے ہوئے موبائل فون سے اشارہ موصول ہوا۔ چنگیزی نے اسے اٹھا کر آپریٹ کیا۔ دوسری طرف سے تھانے دار رجب علی کی آواز سنائی دی، ہیلو غوث بخش، میں ایس پی شاکر چنگیزی بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ سر، میں آپ ہی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔
टीम रेस्ट हाउस में आ गई है। बड़े साहब आपको पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? इनसे कहो कि मैं 2 घंटे में हाजिर हो जाऊँगा, बस यहाँ से चल रहा हूँ। इसने मोबाइल को बंद किया, फिर तेज़ी से चलता हुआ वहाँ आया जहाँ वर्दी उतारी थी। अब अपने आला अफसरान के सामने वर्दी में हाजिर होना लाजमी था। वो शलवार कमीज़ उतार कर वर्दी पहनना चाहता था। इसी लम्हे में पथारेदार ने ज़मीन पर पड़े ही पड़े करवट ली, रिवॉल्वर को दोनों हाथों से संभाला, फिर गोली चला दी। चंगेज़ी के हलक से करह निकली, उसके हाथ से वर्दी छूटकर गिर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ करीबी दीवार के पास आया, फिर वहाँ एक मेहराब में अटक कर खड़ा हो गया। अजल ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इससे पहले पथारेदार ठंडा पड़ चुका था। अजल उल्टा लटक रहा था। अभी हमदानी इसे सीधा कर देगा। मसला अजल का नहीं है, वो सीधा हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि वो वर्दी ज़मीन पर पड़ी हुई थी जो सीधी पहनी जाती है, मगर इसे पहनने वाला उल्टा होता है। वो मेहराब में अटका हुआ बेलिबास खड़ा हुआ था। उसके बदन पर वर्दी होती तो क्या फ़र्क पड़ जाता? बाज़ लोग वर्दी पहनकर भी साफ बेलिबास नज़र आते हैं।